وزیر اعلیٰ بحیثیت کپتان ٹیم کے کوئی کردار ادا کریں گے، ان کے تعلقات ہیں وفاق سے، وزیر اعظم سے، تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہماری گلگت بلتستان کے ممبران اسمبلی کہ وہ کچھ کردار تو وہ نہیں کر سکے. جو جس طرح کا جو معلومات آپ کے پاس یا ہمارے پاس ہیں، اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا، کچھ تو ہماری انفارمیشن ہے میری، کچھ پھر ہمارا اس حوالے سے ہم نے گیس کیا کہ دو چیزیں یہ مل کے فرسٹریشن ان میں بڑھ گئی ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ اب کس سے مدد مانگے ہیں. اگر اس گراؤنڈ کے اوپر چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منہ کی جاتی ہے، وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو یہ تو پھر خالد خورشید کی اخلاقی فتح ہوگی. وہ تو کہے گا تو میں نے تو سب سے بڑی کرسی ہے چیف منسٹر کی، اس کی قربانی دی، اور باقی تو یہ تو اپنے مراد کے. اگر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی میں ابھی تک تو پلٹا باری ہے پیپلز پارٹی کا، طے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں پرائم منسٹر آئے گا. اگر پیپلز پارٹی کا فیڈرل میں پرائم منسٹر آتا ہے تو پھر امجد کا بھی نام آ سکتا ہے. جی بی مارخور بہت بڑا نام ہے، جو اسلام آباد میں انہوں نے ٹورنامنٹس کروائے ہیں. آگے مستقبل میں تو ظاہر ہے جی بی کی کوئی ٹیم تو رجسٹر کرنی تھی نا، تو آپ کے لیے ایک آلریڈی رجسٹرڈ کلب تھا، اور اس کے اوپر اب ایک باہر سے کسی نے اس کو بیچ ڈالا. 22 کروڑ میں کس کے حصے پہنچ گئے یہ نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی اور آئی کے پروگرام حالات حاضرہ میں آج ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کچھ خبریں سامنے آئیں، اور ایک مقامی اخبار میں بھی صفحہ اول پہ خبر چھپی ہے. ایک تو اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا یہ جو جی بی مارخور کے حوالے سے جس طرح سے ایک بندے نے رشید فاروقی نے اس کو سارا کچھ آرگنائز کیا ہے، اس کے سارے ڈاکومنٹس ہیں، لیکن وہ جا کے فائدہ کسی اور نے لیا ہے. یہ بھی آج ہمارا موضوع بحث رہے گا. اور سب سے جو ایک افسردہ کرنے والی ایک صورتحال ہے ہم سب کے لیے، جو گلگت بلتستان کے قومی شاعر جمشید خان دکھی کی طبیعت ناساز ہے. تو ہم اپنے قارئین سے دعا کی اپیل بھی کریں گے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے جو تجزیہ کار ہیں شبیر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان سے بات کریں گے. میر صاحب ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ ایک دم سے یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ خبریں گردش کرنے لگی، اور ایک مقامی اخبار باد شمال کے فرنٹ صفحہ اول پہ یہ خبریں بھی چھپی ہے. تو اس پہ تھوڑا بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے، اور تھوڑا یہ جو ایک دم سے پچھلے 72 گھنٹوں میں یہ مسئلہ سوشل میڈیا پلس اخبارات میں ایک موضوع بن کے سامنے آیا ہے. شاہ صاحب شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک دم سے شاید نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری تو ہے. لیکن ابھی چونکہ خبر میرے حساب سے اس لیے بن رہی ہے کہ ہماری جو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ یا ممبران اسمبلی یہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کو اسٹینڈ لیں گے اس حوالے سے کہ ایک اسمبلی منتخب ہوئی ہے 5 سال کے لیے، اور اب 2.5 سال میں صوبہ بننے کی صورت میں ان کو اپنی وزارتیں، اپنی سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، دوبارہ سے الیکشن میں جانا پڑے گا. تو ایسی صورت میں وزیر اعلیٰ بحیثیت کپتان ٹیم کے کوئی کردار ادا کریں گے، ان کے تعلقات ہیں وفاق سے، وزیر اعظم سے، تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ہماری گلگت بلتستان کے ممبران اسمبلی کہ وہ کچھ کردار تو وہ نہیں کر سکے. جو جس طرح کا جو معلومات آپ کے پاس یا ہمارے پاس ہیں، اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا، کچھ تو ہماری انفارمیشن ہے میری، کچھ پھر ہمارا اس حوالے سے ہم نے گیس کیا کہ دو چیزیں یہ مل کے فرسٹریشن ان میں بڑھ گئی ہے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ اب کس سے مدد مانگے ہیں. لیکن میر صاحب اس میں ایک چیز تو جو آپ بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، کہ اگر حکومت ٹریجری بینچز یا اپوزیشن کے بینچز خالد خورشید جو چیف منسٹر ہے گلگت بلتستان کو، اس کے خلاف اس لیے ہیں کہ چونکہ گلگت بلتستان کو 74 سال بعد آپ کے جو ہے نا وہ باضابطہ قانون سازی کے ذریعے آئینی حقوق مل رہے ہیں، اور 2.5 سال کی ان کا جو ٹینیور ہے وہ پورا نہیں ہونے جا رہا. 2.5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے 2023 میں. تو یہ تو پھر میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنے گا. اگر یہ بظاہر تو مطلب یہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن اگر اس گراؤنڈ کے اوپر چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منہ کی جاتی ہے، وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو یہ تو پھر خالد خورشید کی اخلاقی فتح ہوگی.
کہ وہ تو کہے گا تو میں نے تو سب سے بڑی کرسی ہے چیف منسٹر کی, اس کی قربانی دی, اور باقی تو یہ تو اپنے مراد کے اس میں یہ ہے نا شاہ صاحب, یعنی وہ بڑا پاپولر نعرہ ہے, پاپولر نعرہ بھی بالکل ہے, لیکن اس میں بات لاجک کی کرتے ہیں. مطلب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جنبش قلم سے اگر آپ کی بقایا کے 2.5 سال بھی بچ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس سے صوبہ بھی متاثر نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ ہوگا کہ اس اسمبلی کے 5 سال ہوں گے, اگلی جو بھی آئے گی اس کو پتہ ہوگا کہ 2.5 سال بعد ہم نے یعنی رول بیک کرنا ہے, سارا کچھ پیک اپ کر کے الیکشن میں وفاق کے ساتھ جانا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے, یا ادھر سے آپ کے میرے خیال میں کافی آف دی ریکارڈ میرے خیال میں آپ کی بات ہوئی ہے, گپ شپ رہی ہے مختلف, لیکن کھول کے کسی نے نہیں بتایا کچھ. ہمارے پھر آپ کو پتہ ہے, آپ ہیں ہمارے ذرائع ہیں, تو ہم نے جو پتہ کیا تو اس طرح کی ایک فرسٹریشن ہے کہ کپتان کو کپتان کی طرح کھیلنا چاہیے, لیڈ لے کے. اب اس اس گلگت بلتستان اسمبلی کو تحفظ دینا یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہوگا اس صورت میں. آپ یا جو بھی نہیں, میں ایک طرف آپ کے آئینی حقوق ہیں, ایک طرف آپ کے 2.5 سال مدت ملازمت ہے, چلو عوامی خدمت کے حوالے سے ممبران اسمبلی ہیں, تو آپ ترجیح کس چیز کو دینی چاہیے, یہ آئینی حقوق یا ان کے 2.5 سال؟ اس میں شاہ صاحب بالکل کلیئر اس کو اگر اس میں یہ آپشن ہوتی کہ یا آپ یا والا آپشن نہ ہوتا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں 2.5 سال نہیں چاہتے ہیں تو پھر صوبہ نہیں ملے گا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو شاید یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں صوبہ دے, ہمیں 2.5 سال بھی نہیں چاہیے. اب یہاں پہ اس طرح نہیں ہے, کہنا یہ ہے یا انفارمیشن میرے پاس جو ہے اس حساب سے اس حکومت صوبہ ملے گا, صوبہ اسی طرح پروسیس جاری رہے گا, عبوری آئینی صوبہ ملے گا, اسی طرح قومی اسمبلی سینٹ میں سیٹیں ملیں گی جتنی ملنی ہیں, لیکن وہ ہوں گی اس کے اوپر عمل درآمد بعد میں, جب یہ اسمبلی اپنا ٹینور پورا کرے گی. اس کے بعد نیکسٹ الیکشن میں اگلے اسمبلی ہے وہ 2.5 سال کے لیے, وہ 2.5 سال کے لیے طے ہو کہ یہ 2.5 سال کی اسمبلی, اس لیے کوئی لڑنا چاہتا ہے تو میدان میں آئے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن یا ٹریجری بینچز ہیں وہ یہ مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ اس اسمبلی کو اگر صوبہ دیا بھی جاتا ہے تو اس اسمبلی کو توڑے بغیر بھی یا پاکستان کے ساتھ الیکشن کرائے بغیر بھی یہ صوبہ بن سکتا ہے. بالکل. تو صرف اس دفعہ کی الیکشن وہ یہ کہنا ہمیں 2.5 سال مزید خدمت کا موقع دیا. 2.5 سال دیں. خیر میں ذاتی طور پہ شاہ صاحب اختلاف کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو حق ان کا ہے, الیکشن لڑ کے آئے ہیں, اخراجات ہوئے ہیں, کیا پتہ نیکسٹ الیکشن میں ان میں سے کوئی نہ آئے, جیسے پچھلی حکومت کے لوگ نہیں ہیں, کوئی نئے لوگ ہیں. لیکن میرے خیال میں میر صاحب اس میں نا جو ایک تاثر جو میرے خیال میں حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان دینا چاہ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ایک ملک ہے, ایک ہی وقت پہ الیکشن ہو سارے. مطلب پھر آپ بات وہیں پہ آتی ہے کہ یہاں پہ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں تو الیکشن ہوں گے, صوبائی اسمبلی میں الیکشن نہیں ہوں گے, یا تو یہ ہونا کہ آپ کی قومی اسمبلی میں بھی آپ کی سیٹیں نہ ہوں, پھر وہ وہی صوبائی اسمبلی بھی اور وہ اسی طرح ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آیا ہے کہ یہ بات تو طے ہوئی کہ جنرل 3 سیٹوں پہ الیکشن ہوں گے, دیامے ڈویژن, گلگت اور بلتستان. ایک بلتستان سے, ایک گلگت سے, ایک دیامے سے, اور ایک جو ہے نا اسپیشل سیٹ وومن کے حوالے سے. اب یہاں پہ ماحول ایسا ہو کہ قومی اسمبلی کے لیے تو الیکشن ہو لیکن صوبائی اسمبلی انٹیکٹ رہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ پھر اسی صوبائی اسمبلی نے 8 یا 4 سینیٹرز بھیجنے ہیں نا, سینیٹرز کا انتخاب آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی, تو پھر وہ صوبے کے آپ حیثیت بھی دے رہے ہیں, لیکن اسمبلی کے لیے جو الیکشن ہوئے تھے وہ کوئی آئینی ترامیم کے بغیر ہوئے تھے, تو وہ اسمبلی کس طرح سینٹ کے ان کے لیے ووٹ کرے گی؟ آلریڈی آپ کی ایک کونسل موجود ہے جو سینیٹرز کا درجہ رکھتے ہیں جی بی کے لیے. تو یہ میرے خیال میں جو سر ان کا جو مطالبہ ہے نا بڑا معصومانہ سا ہے, معصومانہ ہے, اور وہ ناسمجھ لوگ ہیں نا بیچارے, وہ بڑے ایک سائڈ سے بڑے شریف لوگ ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ معصومانہ سی بات کر رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں آئینی حقوق میں دے دیں, اور بہت سمپل لوگ ہیں. تھوڑی سی مجھے اس میں وزن اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی, تب تک یہ 2.5 سال 4 سال گزر ہی جاتے ہیں. تو خیر دوسری طرف بھی ضرور آئیں گے شاہ صاحب. میں اس سے پہلے کہ آپ دوسرا نہیں, میرا ایک اور سوال ہے نا آپ سے, یہ بارش کا قطرہ کون بنے گا اعتماد کیا ہے فرنٹ پہ کون؟ اچھا مزے کی بات, بالکل اچھا آپ نے سوال کیا. اپوزیشن میں امجد صاحب بالکل راضی نہیں ہیں اس حکومت کے 5 سال کے لیے, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے مجھے نہیں بتایا لیکن میری انفارمیشن ہے, ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور موقف ہے, جو میری انفارمیشن ہے
امجد صاحب نہیں مان رہے, مطلب اپوزیشن نہیں مان رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عبوری آئینی صوبہ جب بنے 2023 میں الیکشن وفاق کے ساتھ ہوں, اسی میں گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں. سر وہ بظاہر ہی چاہتے ہیں ویسے نہیں. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ امجد کی خواہش ہے, باقی جو جنتا ہے نیچے, جنتا ہو سکتا ہے نہ مانے, تو ان سے پوچھے تو وہ کہہ رہے جی 5 سال ہو. امجد کیا وہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ مجھے اس کا تھوڑا ہمارے حساب سے اس لیے کہہ رہے ہیں امجد صاحب کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو چیف منسٹر دیکھتے ہیں الیکشن میں. وہ مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ وفاق میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جی بی میں ہوتے ہیں تو جی بی میں امجد کے پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی جو ہے نا پیپلز پارٹی سب سے مقبول جماعت ہے گلگت بلتستان کے اندر. وہ بھٹو صاحب سے خدمات گنواتے ہیں ایف سی آر کے حوالے سے, گندم سبسڈی کے حوالے سے, اور اضلاع جو بنائے گئے گانچے اور غزر بھٹو صاحب کے دور میں یہ اسٹیبلش ہوئے تھے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وفاق میں کوئی اور پارٹی ہوتی ہے, یہاں پہ کوئی اور پارٹی ہوتی ہے, تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. شاید امجد کی بات ذہن میں یہ بات ہے. یہ کون بارش کا پہلا قطرہ؟ بارش کا قطرہ. لیکن ایک اور چیز ہے شاہ صاحب, اس میں دیکھیں کہ فرض کریں کہ خالد خورشید کے اپنی مسائل مجبوریاں ہیں نا, انہوں نے پرائم منسٹر کو جا کے ان کو فیس کرنا ہے. وہاں پہ ظاہر ہے پرائم منسٹر کو وہ نہ تو نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ نہ ادھر کریں اپنے لوگوں کی خاطر, تو وہ چونکہ ان کے احسانات بہت ہیں تو وہ نہ نہیں کر سکتے ہیں. سیدھی بات میں جو سمجھتا ہوں وہ وہاں پہ جا کے وہی کہیں گے جو وہ کہیں گے. ایک تو انہوں نے پہلے اسمبلی میں جو پہلی غالباً ان کی اسپیچ تھی اس میں بھی کہا تھا کہ 2.5 سال کی حکومت ہے. اب اگر وہ اس کے خلاف جائیں گے, وہ ڈٹے ہوئے سر, خالد خورشید ڈٹے ہوئے. انہوں نے اسمبلی میں بات کی, انہوں نے پریس کانفرنس یہ بات کی جی کہ ہاں اچھا ڈٹے ہوئے. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سے پہلے کسی نے بھی اپنے 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دی, لیکن ہم 2.5 سال کی قربانی آئینی حقوق کے لیے دینے کو تیار. وہ شروع سے ان کا ایک موقف ہے, اسٹینڈ ہے. بٹ میرے پاس انفارمیشن کے لیے نہیں, انفارمیشن نہیں ہے, میں تجزیے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں. ظاہر مرکز کے ساتھ آپ جڑے ہوئے نا, تو وہاں پہ سیف اللہ نیازی کو جب جو چیف آرگنائزر تھے پی ٹی آئی کے, ان کو جب نکالا گیا ہے, تو وہاں پہ تھوڑی بہت جو نا جو چیف منسٹر جی بی ہیں ان کی پوزیشن وہ اتنی سٹرانگ نہیں رہی, چونکہ لابی جو تھی سیف اللہ نیازی کی وہ خالد خورشید کے ساتھ شروع سے ہی کھڑی رہی ہے. علی امین گنڈاپور بہت زیادہ کمفرٹ فیل نہیں کرتے ہیں. ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, خبر نہیں ہے, میں بس ویسے ہی بتا رہا ہوں, اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. بٹ وہ خبر جو میرے پاس ہے وہ میرے خیال میں کچھ دنوں میں آپ کے ساتھ ہی میں بیک کروں گا. اچھا, تو اس پہ کچھ کام کرنا پڑے گا. میں نے کام کیا ہے, بٹ وہ اس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ بریک کرنا یا بتانا میرے خیال میں مناسب نہیں. اور میرے پاس بارش کا جو پہلا قطرہ بڑھنے جا رہا ہے وہ اس کی بھی انفارمیشن. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو یہ دو چیزیں ہیں اس کے اوپر. ظاہر ہے شاہ صاحب جب آپ بات کریں گے کہ اپنی اسی 2.5 سال والے یعنی قربانی دینے والے موقف پہ ڈٹے رہیں گے, تو باقی لوگ ان کے خلاف عدم اعتماد کی. آج میں نے ایک اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کیا تھا سوشل میڈیا پہ, تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ احتیاط کیا کریں ان کا پی ٹی آئی کا سوشل وہ آگے ہیں. خیر اچھا رسپانس ہو گیا, رسپانس ہے, لیکن یہ حقیقت ہم نے تو ظاہر ہے بتانا ہے. یہ چلیں خیر وہ دوسرا آپ کے خلاف اسٹیٹس آیا ہے سر. پاکستان میں جو ان کے مخالف جو بھی جرنلسٹ جنہوں نے بات کی ہے, سلیم صافی سے لے کے حمید میر تک, ان کی ماں بہن تک کی گالیاں, آپ کے لیے تو بڑا نرم گوشہ ہے, نرم گوشہ ہے, ان کی مہربانی ہے. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں شاہ صاحب, کیونکہ میں نے اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کیا ہے اس پہ, کہ اگر خالد خورشید اپنی اسی پوزیشن کے اوپر قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ ڈٹے رہیں گے کہ تو ان کے خلاف یہ لوگ مل کے عدم اعتماد آ سکتی ہے. ابھی یہ ہو سکتا ہے ان کے موقف میں, لیکن میں یہ آپ کو سر دوبارہ سے بتا رہا ہوں, لیکن آگے ابھی دن بہت ہیں. ہم یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے کوئی عدم اعتماد نہیں, ظاہر ہے آپ کے مطلب اس کے اوپر تو ابھی تو کہیں پہ اگر کہیں پہ یہ کام ہو رہا تو انیشل ہے, بہت ہی ارلی اسٹیج پہ ہے, لیکن کہیں پہ کچھ پکانے کے لیے سوچ و بچار کیا جا رہا ہے کہ کیا پکائیں. شام کو نہیں ہوتا, دن کو خواتین سوچتی ہیں شام کا سالن کیا پکائیں, پھر کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں رہے گا, پھر پوچھتے بھی ہیں بعض اوقات. تو وہ کچھ پکانے کی سوچ رہے ہیں, لیکن وہ کیا پکائیں, کس طرح پکائیں, اندر انگریڈینٹس کیا ہوں گی, وہ میرے خیال میں ابھی اس کے لیے ٹائم ہے. بٹ ایک چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, ہمیں وفاق کے معاملات سے کوئی اتنا زیادہ غرض نہیں ہے, لیکن چونکہ ظاہر ہے مطلب جب رجیمز کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہم انٹرلنک ہوتے ہیں. فیڈرل میں بھی جس طرح سے آپ قومی میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیں, تمام چینلز, ایون ARY جیسا چینل جس کی سیمپتھیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اس کی کل کی خبر اٹھا کے دیکھیں, اور اس کو آپ صابر شاکر کو اٹھا کے دیکھیں, تو وہاں پہ جو کچھ سچویشن بن رہی ہے, میرے خیال میں اگلے 1.5-2 مہینے میں کوئی وہاں سچویشن چینج ہونے جا رہی ہے. میں جسٹ
انفارمیشن کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی میں ابھی تک تو پلٹا باری ہے پیپلز پارٹی کا، طے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں پرائم منسٹر آئے گا. اگر پیپلز پارٹی کا فیڈرل میں پرائم منسٹر آتا ہے تو پھر امجد کا بھی نام آ سکتا ہے یہاں پہ. بالکل آ سکتا ہے. اس کو ہم نے ابھی تک ہم نے اگنور کیا ہوا. اس کے اوپر ہم ایک پورا پروگرام بھی کر سکتے ہیں شاہ صاحب، لیکن میں یہ گزارش کروں کہ مختصراً کہ اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا کہ بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ نے گیس کرنا ہو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا ہو رہا ہے تو صابر شاکر کو دیکھیں کس طرف جا رہا ہے، اے آر وائی کس طرف جا رہا ہے، کاؤنٹر وہ دیکھنا پڑتا ہے سر. جیو کو اٹھا کے دیکھیں یا ادھر اے آر وائی کو اٹھا کے دیکھیں یا بول کو اٹھا کے دیکھیں. اگر جیو پہ کوئی خبر چل رہی ہے جو پی ایم ایل این اور پرو پیپلز پارٹی ہے تو آپ اے آر وائی اور بول کو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اندازہ، اگر وہاں پہ بھی وہ بات کہیں پہ کوئی دبے الفاظ میں بھی چل رہی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب وہ حقیقت ہے. بٹ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 2.5 سال کی قربانی کی وجہ سے بات ہو رہی ہے تو اس سے پھر چیف منسٹر کی اخلاقی ایک اس کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. میرا کہنا یہ ہے. صحیح، اس کے اوپر بھی ایک پروگرام رکھیں گے شاہ صاحب جس پہ آپ اب اگلا ٹاپک جس پہ اس کی مطلب ٹھیک ہے میرٹس ڈی میرٹ دونوں چیزوں کے اوپر بات کریں گے. بلکہ اس طرح کریں گے کہ آپ 2.5 سال والی حکومت کی طرف سے نمائندگی کریں، میں 5 سال والوں کی نمائندگی کروں. ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم میرٹ پہ ہی بات کریں گے جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. آپ کو ظاہر ہے ان کے تحفظات ہیں، ان کے اندر کا اس دن ہم نے کیا تھا نا کہ کوئی ٹیسیں، کوئی تکلیف، کوئی جلن، کوئی گھٹن ہے. اور 2.5 سال کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا سر. اچھا یہ اگلا سر، یہ جی بی مارخور کا کیا ایشو ہے سر؟ جی بی مارخور کا سر ایشو اس طرح ہے کہ زیادتی ہوئی ہے میرے خیال سے سر. بنیادی طور پہ ایک تو یہ کرکٹ کلب تھا گلگت بلتستان کا جو کہ پی سی بی سے رجسٹرڈ، اور وہ رشید فاروقی باقاعدہ پی سی بی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اور بہت اس کے ٹورنامنٹس ہو گئے ہیں گلگت میں، وفاق کی سطح کے اوپر فرسٹ کلاس غالباً یہ کوئی کلب ہے. اس کا پورا ڈیٹا ہے، کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے، رجسٹرڈ ہے. اس کے میچز ہوتے ہیں جس کو ہم نے آئی ایمن میں بھی کور کیا ہوا ہے مختلف. اب اس دفعہ یہ ہو گیا ہے کہ رشید فاروقی جو اس کے چیئرمین بھی ہیں، بانی بھی ہیں، یہ ان کی کوشش تھی کسی طرح جو پاکستان کے اندر ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، پی ایس ایل غالباً اس کو کہتے ہیں، اس میں ان کرنے کی کافی کوششیں ہوئی لیکن نہیں کر سکے، تو جی بی کی نمائندگی نہیں ہو سکی تھی. اس دفعہ یہ ہوا اس کلب کو کسی کشمیر کے گروپ نے، کراچی کے کسی گروپ کو جو کہ وہ پراپرٹی آپ کی ہے بیچا کسی اور نے، 22 کروڑ میں اس کا سودا ہو گیا. یہ کوئی حکومت جی بی حکومت یہ اسی کے اوپر کوئی چیف کورٹ کہیں نہیں، کورٹ کی تو بات کی بات ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. ایسے خاموشی ہے جیسے کہ انہوں نے خود خریدا ہو اس کو، حالانکہ آپ کے ایسٹ ہیں. جی بی کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. آپ نے جی بی مارخور بہت بڑا نام ہے جو اسلام آباد میں انہوں نے ٹورنامنٹس کروائے ہیں. آگے مستقبل میں تو ظاہر ہے جی بی کی کوئی ٹیم تو رجسٹر کرنی تھی نا، تو آپ کے لیے ایک آلریڈی رجسٹرڈ کلب تھا، اور اس کے اوپر اب ایک باہر سے کسی نے اس کو بیچ ڈالا 22 کروڑ میں. کس کے حصے پہنچ گئے یہ نہیں پتا، لیکن خاموشی ہے بالکل. سر یہ ایک اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیڈ نیوز نا. نہیں بالکل ہمیں کرنا چاہیے، حکومتی سطح پہ ایسی چیزوں کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے. نہیں، میں جمشید خان دکھی کے حوالے سے بات کروں، یہ بہت ہی دکھی اور واقعہ ہمیں دکھی کرتے جا رہے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. یہ قومی شاعر ہیں گلگت بلتستان کے. یہ ملازمت میں ہوتے ہوئے، یہ جب ملازمت میں تھے اس وقت انہوں نے یہ اشارہ کرے تھے کہ میری دھرتی تو میری آبرو ہے، تیری تصویر پہ ہم روبرو ہے. میری دھرتی تو میری آبرو ہے، تیری تصویر پہ ہم روبرو ہے. تیری رعنائیوں اور خوشبو میں میرے اسلاف کا شامل لہو ہے. پتہ سسرال کا دو تو خبر لے، میری ماں تو بتا کس کی بہو ہے. بالکل یہ سر آپ کا قومی ترانہ رہا ہے جی بی کا. بالکل یہ حبیب جالب کی طرح یہ جو اشعار رہے، اور جتنے دلیر شاعر تکڑے اور جس طرح بولتے تھے، وہ جب بولتے تھے تو اندر سے ان کے الفاظ دل سے نکلتے تھے. شاہ صاحب میں آپ کو یاد دلا دوں، میں یہ سمجھ رہا تھا ابھی پچھلے دنوں اتفاق سے مجھے کوئی ایک یوٹیوب سے لنک ملا، کوئی پروگرام ہے غالباً 95-96 کا اسلام آباد میں. ہاں یہ سننے نہیں، وہ جو امان اللہ صاحب بھی تھے، امان اللہ صاحب ہیں اس میں. اب سارے اور اس وقت یہ جمشید صاحب جو ہے نا فارسٹ میں ملازم تھے. اچھا اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ پروگرام کے آخر میں کوئی، اب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، سارا کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، تو کہیں سے کسی آواز آتی ہے، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے. امان اللہ صاحب کہتے ہیں جی آپ کہیں، تو وہ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تب تک کیمرہ اس کی طرف نہیں گیا ہے، تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر آ کے اسٹیج پہ آ کے کہیں، آواز نہیں آ رہی، وہ کہیں مجمع میں ہے.
تو کوئی پھر بتاتا ہے کہ وہ کوئی سرکاری ملازم ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ کون سرکاری ملازم. خیر کیمرہ ان کی طرف ہوتا ہے, وہ جمشید خان دکھی صاحب ہیں, جوانی ہے ان کی, کالے بال ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ جس انداز میں جو شاعری کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, مجھے یاد ہے 95 96 کی, وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جتنے لوگوں کی قربانیاں ہوئی ہیں, لوگوں نے دی ہیں, اس سے زیادہ تو ان 2 سال میں گلگت میں پھر قواریت میں لوگ مرے ہیں. یہ اس ٹائم کی ان کی باتیں ہیں. پھر انہوں نے یہ جو بات کی تھی سر کہ تعصب سے بڑا پیغام یہ ہے, بہاؤ خون در سے عام یہ ہے, مسلمانوں کا جب انجام یہ ہے, میں کافر ہوں اگر اسلام یہ ہے. اتنا سر اس دور میں یہ اشعار کہے جب وہاں پہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے ٹارگٹ کلنگ پہ, انتہا پسندی گلگت کے اندر عروج پہ تھی. یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں سر, وہ مطلب وہ ہم ابھی بول رہے ہیں ہمیں آسان لگ رہا ہے, لیکن جس سچویشن میں انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں, اور میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کے روپ میں ایک وہ کہہ سکتے ہیں فرشتہ یا فرشتہ صرف انسان. اس کے علاوہ دیکھیں نا, جب وہی پھر قواریت کے دنوں میں جب آپ نو گو ایریاز تھے, یہ جمشید خان دکھی کی شاعری پلس اور لوگوں کے ساتھ یہ بھی حلقہ ارباب ذوق, انہوں نے سر حلقہ ارباب ذوق جمشید خان دکھی کا ہی وہ تھا نا, سارا کچھ وہ لے کے چلتے تھے, آرگنائز کرتے تھے, مشاعرے بلاتے تھے, سب کچھ ہوتے تھے. لیکن اللہ کی قدرت سے ہم سر مایوس نہیں ہیں, ہم سب دعاگو ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے نا ہم سب کو جو ہے نا اس بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے, جس سچویشن میں وہ ہیں اس سے ہمیں باہر نکالے گا انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.